دوستوں، شرم اور حیا انسان کی شخصیت کا وہ نگینہ ہے جس سے اس کے کردار کی خوبصورتی میں نکھار آ جاتا ہے۔ نیک کردار شخص اس نگینے کو پہن کر اپنے نفس یا من کی خواہشوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور بد کردار شخص اس نگینے کو اتار کر اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے۔ خواہشات کی اندھی پیروی میں انسان اچھائی اور برائی کا فرق نہیں کر پاتا۔ چند لمحوں کی لذت تو وہ اپنی خواہش پوری کر کے حاصل کر لیتا ہے، مگر اس کے نقصان اسے بربادی کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی خوشی اور سکون سے محروم ہو جاتی ہے۔ خواہشات کی لذت کا ایسا ہی غیر فطری راستہ ہم جنسی یا ہوموسیکشولیٹی ہے۔ انسانیت کو اس سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے قرآن میں ہمارے رب نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سورہ شورى کی آیت نمبر 160 سے 175 میں اس طرح سے بیان کیا ہے: اور لوط کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں خوف نہیں کرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ کا خوف رکھو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کی مزدوری نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کے لوگوں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے تو دیش نکالا دے دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ایک بوڑھی عورت جو پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر پتھر کی بارش کو برسایا، تو جو لوگ آگاہ کیے گئے تھے ان پر بری بارش ہوئی۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ غور کیجئے، ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہم جنسی وبا کی طرح سماج میں پھیل رہی ہے۔ شرم حیا کو چھوڑ کر سوشل میڈیا پر اس کے گروپس بنے ہوئے ہیں۔ اعلانیہ سم لینگک شادی کو کیا جاتا ہے۔ سرکاری طور سے اس برے کام کو قانونی مانیتا دی جاتی ہے، اور خواہشات کی لذت میں اس سے ہونے والے انسانیت کے نقصان پر سوچا بھی نہیں جاتا۔ ایسے حالات میں انسانیت کو صرف اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے سے ہی تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔